अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से मिलने वाले मौजज़ात का जिक्र करेंगे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इल्म व हिकमत, फ़हम व फ़रासत, फ़तानत व ज़हानत और बेपनाह क़ुव्वत फ़ैसला से नवाजा था। एक मरतबा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दरबार में दो अफराद एक मुकदमा लेकर हाज़िर हुए। उनमें से एक बकरी वाला और दूसरा किसान था। किसान ने दावा किया कि इस शख्स की बकरियों ने मेरे खेत में घुसकर उसे तबाह बर्बाद कर डाला है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने इल्म व तजर्बे के पेश नज़र फ़ैसला दिया कि खेती का नुकसान बकरियों के रेवड़ की कीमत के बराबर है, लिहाजा बकरियों का पूरा रेवड़ बतौर तावान मदई को दे दिया जाए। फ़रीक़ैन अदालत से बाहर निकले तो दरवाज़े पर नौ उम्र हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। इन्होंने मुकदमे के बारे में दरियाफ़्त किया और फ़ैसला सुनकर दोनों को लेकर वालिद मोहतरम की खिदमत में हाज़िर हुए और गुजारिश की, अगर इजाज़त हो तो इस फ़ैसले से मुतल्लक़ अपनी राय पेश करूं। इजाज़त मिलने पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बोले, आपने बकरियां तो खेत वाले को दे दी ताकि वो उनसे फ़ायदा उठाता रहे, और खेत की ज़मीन बकरियों वाले के स्पुर्द कर दें कि वो इसमें काश्त करके खेत को उसी हालत में ले आए जैसा कि बकरियों के चरने से पहले था। फिर खेत वापस किसान को दे दें और बकरियां बकरी वाले को। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को ये फ़ैसला बहुत पसंद आया। कुरान करीम में अरशाद बारी है, और दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को याद कीजिए जब कि वो खेत के मामले में फ़ैसला कर रहे थे कि कुछ लोगों की बकरियां रात को चर गईं और हम उनके फ़ैसले में मौजूद थे और हमने उसका सही फ़ैसला सुलेमान अलैहिस्सलाम को समझा दिया था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगज़ीदा नबी और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद हैं। वालिद के इंतकाल के बाद कम उम्री में ही तख्त नशीन हो गए। आपका सिलसिला नसब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। आप अलैहिस्सलाम की वालिदा से मुतल्लक़ बहुत कम मालूमात दस्तयाब हैं, और जो हैं वो भी मुस्तनद नहीं। इब्ने माजा में एक हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुलेमान अलैहिस्सलाम बिन दाऊद अलैहिस्सलाम की वालिदा ने एक दफ़ा नसीहत फरमाई, बेटा रात भर सोते ही ना रहा करो, इसलिए कि रात के अक्सर हिस्से को नींद में गुजारना इंसान को क़यामत के दिन अमाले खैर से मोहताज बना देता है। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत से मौजज़े अता फरमाए हैं, जिनमें से चंद ये हैं। आप अलैहिस्सलाम को ऐसी अजीम बादशाहत जो उनसे पहले किसी को नसीब ना हुई और ना उनके बाद किसी को मुयस्सर आएगी। इंसानों के अलावा जिन्नों और शयातीन को उनके ताबे कर दिया। हर तरह के जानवरों को ना सिर्फ आपका फर्मा बरदार किया बल्कि उनकी बोलियां समझने और बोलने की सलाहियत भी अता फरमाई। हवा को मुसख्खर कर दिया गया कि आप एक माह की मुसाफत सुबह और शाम में तय कर लिया करते थे। उनके लिए पिघले हुए तांबे का चश्मा जारी कर दिया गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी मग़फ़िरत फरमा और मुझे ऐसी बादशाहत अता कर जो मेरे बाद किसी को भी मुयस्सर ना हो, बेशक तू बड़ा अता फरमाने वाला है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ये दुआ अल्लाह के दीन के गलबे के लिए ही थी। चनाचा अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने ये दुआ कबूल फरमाई और उन्हें अज़ीमुश शान हुकूमत अता फरमाई। आप पूरी दुनिया के बादशाह थे। दुनिया की हर शय आपके मती और फर्मा बरदार थी। हवा को हुक्म देते तो वो महीनों का सफ़र घंटों में तय कर देती। चरिंद परिंद हर हुक्म के ताबादारी के लिए हाज़िर होते। सरकश जिन्नात हर वक्त हाथ बांधे अहकामात की बजा आवरी के लिए तैयार रहते और शयातीन जंजीरों में जकड़े रहते। सूरतुल अंबिया में अरशाद है, और हमने तेज़ हवा सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे कर दी जो उनके हुक्म से उस मुल्क में चलती थी जिसमें हमने बरकत दी थी, यानी कि मुल्क शाम, और हम हर चीज़ से बाखबर हैं। हज़रत हसन बसरी फरमाते हैं कि हवा के मुसख्खर करने का वाक़या हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ उस वक्त पेश आया जब आप अलैहिस्सलाम अपने लश्करी घोड़ों का मुआयना करने में मसरूफ़ थे। इसी असना में आपकी असर की नमाज फ़ौत हो गई। चूँकि उस गफलत का सबब घोड़े बने थे, लिहाजा उन्होंने अपने उन खूबसूरत और बेशबहा घोड़ों को ज़िबा कर दिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब अपनी सवारी के जानवर कुर्बान कर दिए तो अल्लाह ताला ने उन्हें उससे बेहतर सवारी अता फरमाई और हवा को मुसख्खर कर दिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इन घोड़ों का वाक़या कुरान करीम की सूरह स्वाद की आयात 31, 32 और 33 में मौजूद है।
ارشاد باری ہے، اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ صبح کی منزل مہینے بھر کی ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی سلطنت کے وزراء اور عمرہ اور لشکر کے ساتھ تخت پر بیٹھ جاتے، اور جدھر آپ علیہ السلام کا حکم ہوتا ہوائیں اسے اتنی ہی رفتار سے لے جاتی کہ ایک مہینے جتنی مسافت صبح سے دوپہر تک کی ایک منزل میں طے ہو جاتی، اور پھر اسی طرح ایک مہینے کی مسافت دوپہر سے رات تک میں، یعنی اس طرح ایک دن میں 2 مہینوں کی مسافت طے ہوتی۔ ابن ابی حاتم نے حضرت سعید بن جبیر سے نقل کیا ہے کہ تخت سلیمانی پر 6 لاکھ کرسیاں رکھی جاتی تھیں، جن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اہل ایمان انسان اور ان کے پیچھے اہل ایمان جنات بیٹھتے۔ پھر پرندوں کو حکم ہوتا کہ وہ تخت پر سایہ کر لیں تاکہ آفتاب کی تپش سے تکلیف نہ ہو۔ ہوا اس عظیم الشان تخت کو اٹھا کر جہاں کا حکم ہوتا وہاں پہنچا دیتی۔ بعض روایات میں ہے کہ اس ہوائی سفر کے وقت پورے راستے حضرت سلیمان علیہ السلام سر جھکائے اللہ کے ذکر و شکر میں مشغول رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے جنات اور شیاطین کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا تابع اور فرما بردار بنا دیا، جو نوکروں چاکروں کی طرح آپ علیہ السلام کا ہر حکم بجا لاتے۔ وہ آپ علیہ السلام کے لیے سمندر کی تہہ سے قیمتی موتی، ہیرے جواہرات نکال کر لاتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑی اور خوبصورت عمارتیں بنانے کا شوق تھا، چنانچہ وہ آپ علیہ السلام کے حکم پر شاندار عمارتیں بناتے۔ اگر ان میں سے کوئی سرکشی کرتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام اسے سزا دیتے اور زنجیروں میں جکڑ دیتے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، ہم نے بہت سے شیاطین بھی ان کے تابع کیے تھے جو ان کے فرمان سے گوتے لگاتے تھے، اور اس کے سوا بھی بہت سے کام کرتے تھے، اور ان کے نگہبان ہم ہی تھے۔ ان جنوں میں بھی 2 طرح کے جنات تھے، ایک تو اہل ایمان تھے جو اپنے نبی علیہ السلام کا ہر حکم مذہبی فریضہ سمجھ کر پورا کرتے، لیکن جو جن کافر تھے انہیں شیاطین کہا گیا، وہ اپنے کفر اور سرکشی کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع فرمان تو رہتے، لیکن ان سے نقصان کا بھی اندیشہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ سورہ سبا میں ارشاد ہے، جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم سے پھرے گا اس کو ہم آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر فرما دیا تھا جس کے ہاتھ میں آگ کا ڈنڈا ہوتا، جو جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے سرتابی کرتا، فرشتہ اسے ڈنڈا مارتا جس سے وہ جل کر بھسم ہو جاتا۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی حاضری لی تو معلوم ہوا کہ ہدہد غائب ہے۔ بغیر اطلاع غیر حاضر ہونے پر آپ علیہ السلام کو غصہ آ گیا اور فرمایا، اگر ہدہد نے غیر حاضری کی معقول وجہ نہ بتائی تو اسے سخت سزا دوں گا اور ذبح کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ تمام پرندوں میں سے ہدہد ہی کی تفتیش کیوں کی گئی؟ آپ نے جواباً فرمایا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کسی ایسے مقام پر قیام فرمایا جہاں پانی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہدہد کو یہ خاصیت عطا فرمائی ہے کہ وہ زمین کے اندر کی چیزوں اور زمین کے اندر بہنے والے چشموں کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ ہدہد سے معلوم کریں کہ اس میدان میں پانی کتنی گہرائی میں ہے اور کس جگہ زمین کھودنے سے پانی کافی مقدار میں مل سکتا ہے، اور ہدہد کی نشاندہی کے بعد وہ جنات کو حکم دیتے کہ زمین کھود کر پانی نکالو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو تمام جانوروں حتیٰ کہ چونٹیوں تک کی بولیوں کے علم سے نوازا تھا۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 16 کا ترجمہ ہے کہ اے لوگو، ہمیں یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں۔ اسی سورہ مبارکہ میں ذکر ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ ایک ایسے میدان سے گزرے جہاں چونٹیوں کی بہت بڑی بستی تھی۔ چونٹیوں کی ملکہ نے جب لشکر کو دیکھا تو کہا، اے چونٹیوں، اپنے گھروں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں پیروں تلے روند ڈالے اور انہیں روندنے کی خبر بھی نہ ہو۔ یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے، کہنے لگے، اے میرے رب، مجھے توفیق عنایت کر کے جو احسان تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیے ہیں ان کا شکر کروں اور ایسے نیک کام کروں کہ تو ان سے خوش ہو جائے اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما لے۔ حضرت سعدی فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں قحط پڑا تو آپ علیہ السلام نے لوگوں کو نماز استسقاء کے لیے نکلنے کا حکم دیا۔
جب نماز پڑھنے میدان میں گئے تو وہاں ایک چونٹی اپنے قدموں پر کھڑی دعا کر رہی تھی، اے اللہ، میں بھی تیری مخلوق میں ہوں، ہمارا بھی تیرے فضل کے بغیر چارہ نہیں، تو اے اللہ ان پر بارش برسا دے۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام واپس آ گئے اور لوگوں کو کہا کہ اب بارش ہو جائے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کو ایسی بے مثل حکومت و سلطنت حاصل تھی کہ صرف ساری دنیا پر ہی نہیں بلکہ جنات و ہوا پر بھی ان کی حکومت تھی، مگر ان سب سامانوں کے باوجود موت سے ان کو بھی نجات نہ تھی، اور یہ کہ موت تو مقررہ وقت پر آنی ہی تھی۔ بیت المقدس کی تعمیر جو حضرت داؤد علیہ السلام نے شروع کی اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تکمیل فرمائی، اس میں کچھ کام تعمیر کا باقی تھا، اور یہ تعمیر کا کام جنات کے سپرد تھا، جن کی طبیعت میں سرکشی غالب تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خوف سے جنات کام کرتے تھے، ان کی وفات کا جنات کو علم ہو جائے تو فوراً کام چھوڑ بیٹھیں اور تعمیر رہ جائے۔ اس کا انتظام حضرت سلیمان علیہ السلام نے بے اذن ربانی یہ کیا کہ جب موت کا وقت آیا تو موت کی تیاری کر کے اپنی محراب میں داخل ہو گئے، جو شفاف شیشے سے بنی ہوئی تھی۔ باہر سے اندر کی سب چیزیں نظر آتی تھی، اور اپنے معمول کے مطابق عبادت کے لیے ایک سہارا لے کر کھڑے ہو گئے کہ روح پرواز کرنے کے بعد بھی جسم اس عصا کے سہارے اپنی جگہ جمع رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح وقت مقررہ پر قبض کر لی گئی، مگر وہ اپنے عصا کے سہارے اپنی جگہ جمے ہوئے باہر سے ایسے نظر آتے کہ عبادت میں مشغول ہیں۔ جنات کی یہ مجال نہ تھی کہ پاس آ کر دیکھ سکتے۔ وہ سلیمان علیہ السلام کو زندہ سمجھ کر کام میں مشغول رہے، یہاں تک کہ سال بھر گزر گیا اور تعمیر بیت المقدس کا بقیہ کام پورا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے گھن کے کیڑے کو، جس کو اردو میں دیمک کہا جاتا ہے، عصائے سلیمانی پر مسلط کر دیا۔ دیمک نے عصا کی لکڑی کو اندر سے کھا کر کمزور کر دیا۔ عصا کا سہارا ختم ہوا تو سلیمان علیہ السلام گر گئے۔ اس وقت جنات کو ان کی موت کی خبر ہوئی۔ جنات کو اللہ تعالیٰ نے دور دراز کی مسافت چند لمحات میں طے کر لینے کی قوت عطا فرمائی۔ وہ بہت سے ایسے حالات و واقعات سے واقف ہوتے تھے جن کو انسان نہیں جانتے۔ جب وہ انسانوں کو ان واقعات کی خبر دیتے تو انسان یہ سمجھتے تھے کہ یہ غیب کی خبر ہے، اور جنات کو بھی علم غیب حاصل ہے۔ موت کے اس عجیب واقعے نے اس کی بھی حقیقت کھول دی۔ خود جنات کو بھی پتہ چل گیا اور سب انسانوں کو بھی کہ جنات عالم الغیب نہیں ہیں، کیونکہ ان کو غیب کا علم ہوتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت سے 1 سال پہلے ہی باخبر ہو جاتے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو سے صرف اتنا ہی۔ مزید ایسی اچھی اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والے مزید اپڈیٹس آپ تک پہنچ سکیں۔